ہندوستان میں اقلیتوں اور کم ذات کے خلاف تشدد اور تعصب شاید کبھی ختم نہ ہو۔ بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں، سکھوں، کشمیریوں اور دلتوں کے خلاف پرتشدد واقعات کی ایک منطقی، سائنسی اور سیاہ تاریخ ہے جس میں عدالتی فیصلے، تحقیقاتی رپورٹس، کمیشنز، حقیقی واقعات اور مستند شواہد شامل ہیں۔ 1948 میں مہاتما گاندھی کو ناتھورام گوڈسے نامی ہندو انتہا پسند نے قتل کیا جس نے اس حملے کو مسلمانوں کی حمایت سے جوڑا۔ اس واقعے نے آزاد بھارت میں فرقہ وارانہ سیاست اور مذہبی شدت پسندی کی بنیاد رکھی۔ 1969 میں احمد آباد، گجرات میں فسادات ہوئے جن میں سرکاری اعداد کے مطابق 660 افراد ہلاک ہوئے جن میں 430 مسلمان تھے۔ مسلم کاروباریوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا اور فرقہ وارانہ شدت میں معاشی مقصد بھی شامل ہو گیا۔ 1983 میں آسام کے نلی یعنی نیلی میں ہوئے قتل عام میں ایک دن میں تقریباً 1600 سے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سرکاری طور پر 1819 ہلاکتیں تسلیم کی گئیں جبکہ غیر سرکاری اندازے 3000 سے 10,000 تک ہیں۔ رپورٹ سے ظاہر ہے کہ مقامی پولیس نے خطرے کی اطلاعات مسترد کر دیں اور سیکیورٹی فورسز کو روک دیا گیا۔ 1984 میں دہلی میں سکھ نسل کشی ہوئی جس میں 3000 سے زائد سکھ ہلاک ہوئے۔ عدالتوں نے سیاسی رہنماؤں کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری تسلیم کی۔ 1992 میں بابری مسجد ایودھیا میں ہندو شدت پسندوں نے مسجد شہید کی جس کے بعد پورے ملک میں مسلم مخالف فسادات ہوئے جن میں تقریباً 2000 افراد مارے گئے۔ سپریم کورٹ نے 2019 میں فیصلہ دیتے ہوئے مسجد کی شہادت کو غیر قانونی قرار دیا مگر زمین ہندوؤں کو دینے کا فیصلہ کیا جو سیاسی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ 2002 میں گجرات فسادات میں تقریباً 1044 افراد ہلاک ہوئے، 790 مسلمان اور 254 ہندو۔ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے، ریاستی مشینری کے کردار پر سوال اٹھے اور سپریم کورٹ نے اپنے نوٹس میں ریاستی غفلت کی نشاندہی کی۔ 2012 میں آسام میں بودو مسلم فسادات میں سینکڑوں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ سرکاری رپورٹوں نے سیاسی مفادات اور زمین پر قبضے کو اس کا سبب بتایا۔ 2013 میں مظفر نگر، اتر پردیش کے فسادات میں کم از کم 60 افراد ہلاک اور 50,000 بے گھر ہوئے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA کی رپورٹس میں مذہبی اشتعال اور سیاسی فائدے کی نشاندہی کی گئی۔ 2017 میں پہلو خان کے قتل کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں مگر عدالت نے اکثر ملزمان کو بری قرار دیا جس سے ریاستی تحفظ پر سوال اٹھا۔ 2019 میں شہریت ترمیمی قانون نافذ ہوا جس نے مسلمانوں کو واضح طور پر شہریت سے خارج کیا۔ دہلی میں احتجاج کے دوران تشدد ہوا اور پولیس کی جانبداری پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت تنقید کی۔ 2020 میں دہلی فسادات میں مسلمانوں کی املاک، گھروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے حکومت اور پولیس کی لاپرواہی پر نوٹس لیا جبکہ حقائق پر مبنی تحقیقات نے پولیس کی خاموشی ظاہر کی۔ 2022 میں گجرات کے بلقیس بانو کیس میں مجرموں کو اچھے رویے کی بنیاد پر رہا کیا گیا جس پر سپریم کورٹ نے فوری نوٹس لیا۔ 1947 سے کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی پر 2018 اور 2019 میں اقوام متحدہ نے شدید تحفظات ظاہر کیے۔ عدالتی و سیاسی جبر، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل اور آزادی اظہار کی خلاف ورزیاں اب بھی جاری ہیں۔ ناگالینڈ، تامل ناڈو اور آسام جیسے علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کے دوران فوجی آپریشنز میں اجتماعی قتل اور جنسی تشدد کی کئی شکایات سامنے آئیں۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور عالمی تنظیموں نے ان تحقیقات کو تسلیم کیا۔ ان تمام شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ ریاستی و سیاسی طاقت، ووٹ بینک کی حکمت عملی اور مخصوص کمیونٹیز کے معاشی مفادات کے لیے اقلیتوں پر بیانیاتی اور عملی تشدد جاری رہا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے، تحقیقاتی رپورٹس، NCRB، NIA، کمیشنز، سری کرشنا ٹیوری رپورٹ اور نافذ شدہ قوانین ثابت کرتے ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں پر جبر ایک ساختی مسئلہ ہے جس پر قابو پانے کے لیے ریاستی نظم، عدالتی توجہ اور معاشرتی شعور ناگزیر ہیں۔